नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरत अनफ़ाल आयत नंबर 41 to 44। लफ्ज़ी तर्जुमा वालमू और जान रखो अन्नमा के जो गनीम तुम्हें गनीमतें मिले मिन शैयन कोई भी चीज़ फन्ना तो बेशक लिल्लाहि अल्लाह के लिए है खुमुसहा इसका 5वां हिस्सा वलिर रसूल और उसके रसूल के लिए वलज़िल कुर्बा और अहले क़राबत के लिए वलयतामा और यतीमों के लिए वलमसाकीनी और मोहताजों के लिए वब्नि सबील और मुसाफिरों के लिए इन अगर कौन तुम हो आमन तुम ईमान रखते बिल्लाहि अल्लाह पर अमा और जो अंज़लना नाजिल किया हमने अला अब्दीना अपने बंदे पर यौमल फुरक़ाना फ़ैसले के दिन यौमा जिस दिन तक़ल जमाआनी के भिड़ गई थी दो फ़ौजें वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। इस जब तुम थे बिल उद्वाती किनारे पर दुनिया करीब के वहम और वो बिल उद्वाती किनारे पर थे कुस्वा दूर के और रकबू और काफला असफला नीचे था मिनकुम तुमसे वलाउ और अगर तुम वादा करते लख्तलफ तुम तो ज़रूर तुम इख्तलाफ करते फिल्मी आद वादे के मुताबिक वलाकिन और लेकिन लियक़ज़ी ताकि पूरा करे अल्लाह अमरन काम काना जो था मफ़ऊला होकर रहने वाला लियाहली का ताकि मरे मन जिसको हलाका मरना है अनबय्यिनाती बसीरत पर वयहया और जीता रहे मन हय्या जिसको जीना है अला बय्यिनाती दलील से वइन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला ला समीउन अलीम सुनने वाला जानने वाला है। इस जब युरी को उमुल्लाहु दिखाया तुमको अल्लाह ने फी मनामिका आपकी ख्वाब में कलीलन थोड़ा वलो और अगर अरा का हूँ अगर वो आपको दिखाता इनको कसीरम बहुत तफशिल तो तुम जी छोड़ देते वाला तनाज़ा तुम और तुम झगड़ते फिल अमरी इस काम में वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला ने सल्लमा बचा लिया इन्नाहु बेशक वो अलीमुन जानने वाला है बेज़ाती सदूर सीनों की बातों को फैज़ और जब युरीकुमुहुम तो उन्होंने तुम्हें दिखाई वो फौज इस जब के तकई तुम कि तुम आमने सामने हुए फी आयुनिकुम तुम्हारी आंखों में कलीलन थोड़ी वयुकल्लिलुकुम और थोड़ा दिखाया तुम्हें फी आयुनिहिम इनकी आंखों में लियक़ज़ियल्लाहु ताकि कर डाले अल्लाह अमरन काम काना जो था मफ़ऊला होकर रहने वाला वइलल्लाहि और अल्लाह की तरफ तुरजाल उमूर तमाम काम लौटाए जाते हैं बेशक तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। फरमाया और जान लो कि बेशक तुम जो कुछ भी गनीमत हासिल करो तो बेशक इसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और इसके रसूल के लिए है और क़राबतदार और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए अगर तुम अल्लाह पर उस चीज़ पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बंदे पर फ़ैसले के दिन नाजिल की जिस दिन दो जमातें मुकाबिल हुई और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने माल गनीमत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए हलाल बना दिया है। गनीमत इस माल को कहते हैं जो काफिरों से जंग करने के बाद हाथ आए और फ़ै उस माल को कहते हैं जो बग़ैर जंग के हासिल हो जैसे वो माल जो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान मुसालत के नतीजे में हासिल हो या कोई ज़मी माल छोड़कर मर जाए और इसका कोई वारिस ना हो और वो हिस्सा जो जिज़िया और खराज के तौर पर हासिल हो। इस आयत करीमा के मुताबिक माल गनीमत के 5 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अल्लाह ताला रसूलुल्लाह और आयत में मज़कूर लोगों के लिए होगा जबकि बाकी 4 हिस्से जंग में शरीक होने वालों पर इसके लिए और 2 हिस्से इसके घोड़े के लिए। आगे फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर और इन मोजज़ात और आयात पर है जो हमने बदर के दिन अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी जो हक और बातिल की जुदाई का दिन था तो फिर गनाइम की तकसीम के सिलसिले में हमने जो हुक्म नाजिल किया है इसकी इत्तबा करो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अब्द कैस के वफ़द को सिर्फ एक अल्लाह पर
ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مزید برآں یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اسلامی حکومت کو ادا کرو۔ مال غنیمت کے سلسلے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، ورنہ پہلے انبیاء کے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت کے رعب سے مدد دی گئی ہے، میرے لیے تمام مسجد پاک کر دینے والی بنا دی گئی ہے، لہٰذا میری امت میں سے جس کے لیے جہاں نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ اسی جگہ وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور مجھے شفاعت کا اختیار مرحمت فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مال غنیمت میں سے اس شخص کو بھی حصہ دیا جائے جو امیر کے حکم سے کسی دوسرے کام میں مصروف ہو اور شریک جہاد نہ ہو سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور وہ اس وقت بیمار تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر اور حصہ ہوگا جتنا اجر اور حصہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ فرمایا، جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور وقت مقرر کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ اس کا کام پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قریب والے کنارے سے مراد وہ کنارہ جو مدینہ شہر سے قریب تھا، اور دور والے کنارے سے مراد وہ کنارہ جو مدینہ منورہ سے نسبتاً دور تھا، جہاں مشرکین موجود تھے، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو بدر سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا میدان بلندی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں جماعتوں کو بغیر کسی پیشگی وعدے وعید کے میدان بدر میں اکٹھا کر دیا، اسی لیے کہ اگر جنگ کے لیے کسی دن اور تاریخ کا اعلان ہوتا تو یہ لڑائی کے لیے جمع نہ ہوتے، لیکن کیونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اسی لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ وہ دونوں فریق میدان بدر میں بغیر کسی پیشگی وعدے کے جمع ہو گئے۔ یوں اللہ کی مرضی سے مسلمانوں کی کافروں کے ایک بڑے لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کا دین غالب ہو، اس کا کلمہ بلند ہو کر رہے، تاکہ اب کسی کے پاس اسلام قبول نہ کرنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ جو کفر پر ہلاک ہو تو ہلاک ہونے سے پہلے اسے معلوم رہے کہ وہ جان بوجھ کر ضلالت اور گمراہی کی راہ اختیار کر رہا ہے اور کفر پر مر رہا ہے، اور جو اسلام لانا چاہے وہ اس یقین اور ایمان کے بعد اس دین کو قبول کر لے کہ یہی دین برحق ہے اور اسی کو اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ آپ کو آپ کے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ آپ کو یہ دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد ہی کی ایک صورت تھی کہ عریش یعنی خیمہ میں اللہ کے حضور آہذاری اور فتح نصرت کی دعائیں مانگنے کے بعد جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو حالت خواب میں آپ کو کفار کی تعداد ان کی اصل تعداد سے کم دکھلائی گئی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کے اسلحہ جنگ سے مرعوب ہو کر ہمت ہی نہ ہار بیٹھے اور مشورے کی صورت میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کی
مصلحتوں پر غور کیا جانے لگے اور پھر اس میں اختلاف ہونے لگے۔ گویا ایسا خواب دکھلانے کا ایک مقصد تو مسلمانوں کی ہمت بندھانا تھا اور دوسرا اختلاف سے بچانا اور جنگ پر دلیر بنانا تھا۔ فرمایا جب وہ آپ کو جس وقت آپ سے مقابل ہوئے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا۔ سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں بے شک۔ یعنی تم مسلمانوں کافروں کی تعداد اصل تعداد سے تھوڑی سمجھ رہے تھے اور دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہماری نسبت بہت تھوڑے ہیں۔ اس طرح فریقین کے حوصلے بڑھ گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں جو کام مشیت الہی میں ہونا مقدر تھا اس کے اسباب پیدا ہوتے گئے اور وہ بالآخر ہو کے رہا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دونوں لشکر ابھی صف آرا نہیں ہوئے تھے، اور جب صف آرا ہو گئے تو اس وقت کافروں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ بے شک بہت خوبصورت آیات ایمان والوں کے دلوں کو اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔